السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسلامی دنیا چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے روزی میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار درست نہیں چل رہا ہے، اس لیے ہم کو کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس کے ذریعے سے ہم اچھی طرح سے اپنی روزی کما سکیں اور ہماری روزی کے اندر برکت ہو جائے۔ تو میں آپ کو بہت آسان اور سادے 3 ٹپس بتاتا ہوں کہ اس پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ تمہاری روزی میں برکت بھی آئے گی اور زندگی میں چین سکون اطمینان بھی ملے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اوراد اور وظائف کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جتنا عجیب اور غریب اور نئے نئے وظائف ہم کو دیے جائیں گے تو اس پر وہ عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ جو چیزیں دین میں کامن اور آسان ہوتی ہے اس کو وہ ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم کو اس پر نظر رکھنا چاہیے کہ جو وظیفہ ہم کر رہے ہیں تو وہ وظیفہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ اکثر و بیشتر وظائف کا تعلق یہ تجربیات سے ہوتا ہے، لیکن جن وظائف کو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے ان پر عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ بہت بہتر چیز ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے انہی وظائف کو بیان کروں گا جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن اور حدیث میں بیان کی جاتی ہے، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الوابل الصیب نامی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک فصل قائم کر کے یہ کہا ہے فصل فی الاذکار الجالیۃ للرزق، ان اذکار کے بارے میں فصل جو رزق کو کھینچنے والے ہیں۔ اس کے ضمن میں انہوں نے استغفار کی آیت کو اور استغفار کی حدیث کو بیان کیا ہے۔ استغفار کی آیت یہ بیان کی ہے، سورہ نوح کی آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور بہت ساری اور چیزیں بھی اس کی ضمن میں آگے آیت میں بیان کی ہے۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا اور یہ بات بیان کی تھی کہ ان کے پاس الگ الگ 4 افراد نے آ کر شکایت کی اور آ کر یہ کہا کہ آپ ہم کو کوئی وظیفہ بتائیے کہ ہمارے جو جگہ ہے وہاں قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایسے ہی ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے ان کے جواب میں بھی کہا کہ بھائی استغفار کرو۔ ایک نے آ کر مال کی شکایت کی کہ مجھے مال کی کمی کی شکایت ہے، تو اس وقت آپ نے ان کو بھی استغفار کی کثرت کے بارے میں کہا۔ تو ایسے الگ الگ آدمیوں نے آ کے شکایت کی اور ہر ایک کو آپ نے استغفار کا وظیفہ دیا۔ تو اس وقت ایک جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا، تو انہوں نے کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے بارے میں ایک ہی چیز کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر بارش برسائیں گے موسلا دھار، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم کو جو ہے مال بھی دیں گے
وبنین اور اولاد بھی دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جو ہے نہریں اور باغات بھی جو ہے تیار کر دیں گے۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بیان کی ہے، جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے، یعنی کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں اس کو عطا کرتے ہیں۔ جعل اللہ من کل ہم فرجا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر غم سے آسانی کر دیتے ہیں، ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا آسان راستہ اس کے لیے نکال دیتے ہیں، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو اس طریقے پر روزی عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے روزی میں یقینی طور پر برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلی چیز جس کے ذریعے سے ہمارے رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی، وہ استغفار کی کثرت ہے۔ اور استغفار صرف روزی میں ہی مفید نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی جو ہے بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہم کو ملنے والا ہے۔ اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ اس آدمی کے لیے خوشحالی ہے کہ جس کے اعمال نامے کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار پایا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی، اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ بخشائے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ویسے تو آپ معصوم ہیں، لیکن اگر بالفرض آپ سے گناہ ہو بھی جائے تب بھی آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ استغفار کرتے تھے، تو آپ کی اتباع میں ہم کو بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔